ثنا یوسف پاکستان's موسٹ فیمس انفلوئنسر، جس کی لائف دیکھنے میں بہت ہی نارمل، فیملی، اسٹڈی اور سوشل میڈیا تک محدود، لیکن 2 جون 2025 کو اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا وہ اتنا شاکنگ تھا اور بھیانک تھا کہ اس کیس کی گونج انٹرنیشنل میڈیا تک جا پہنچی۔ شام کے قریب 5:09 پر اسلام آباد کے سیکٹر G13 کا CCTV فوٹیج کچھ ایسی ریکارڈنگ سامنے لا کر رکھتا ہے جو اس کیس کو سالو کرنے کے لیے کافی تھی۔ 2 جون 2025 کی شام 5:09 پر CCTV میں قید ہوئی یہ فوٹیج اس شخص کی ہے جس نے کچھ منٹس پہلے ہی ایک ایسے جرم کو انجام دیا جو انٹرنیشنل میڈیا تک چھا گیا۔ ثنا یوسف اس شام اپنے گھر پر ہی موجود تھی اور تھوڑی دیر پہلے ہی اس کی ماں پاس کی ہی مارکیٹ سے گھر کا سامان لینے گئی تھی۔ شاپ پاس تھی، اس لیے گیٹ کسی نے لاک نہیں کیا تھا۔ گھر کا مین گیٹ کھلا تھا اور ایسے ہی کسی موقع کی فراق میں یہ شخص گھر کے پاس ان جھاڑیوں میں پچھلے 3-4 گھنٹوں سے چھپا بیٹھا تھا تاکہ موقع ملتے ہی وہ گھر کے اندر جا سکے۔ ثنا اپنی پھپھو لطیفہ کے ساتھ گھر پر بالکل اکیلی تھی۔ ان دونوں کے علاوہ گھر میں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھا۔ اس شخص کو جیسے ہی موقع ملا وہ گھر کے اندر گھسا اور پھپھو نے اسے دیکھا اور سوچا کہ شاید یہ ثنا کا کوئی فرینڈ یا دوست ہوگا۔ سامنے کھڑی ثنا کی پھپھو سے اس نے پوچھا کہ ثنا کہاں ہے، جس پر انہوں نے سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ثنا اوپر والے کمرے میں ہے۔ سیڑھیوں سے اوپر جاتے ہی وہ لڑکا ثنا کو آواز دے کر روم کے باہر بلاتا ہے۔ کچھ ہی منٹوں بعد وہ ثنا سے لڑنے لگتا ہے۔ گراؤنڈ فلور پر موجود ثنا کی پھپھو پانی لے کر جا ہی رہی تھی کہ ان کے کانوں میں یہ لفظ پڑتے ہیں جس میں ثنا اس شخص کو کہہ رہی تھی کہ تم تھوڑا خاموش ہو جاؤ اور پہلے آرام سے بیٹھ کر پانی پیو اور یہاں ایسا کچھ مت کرنا کیونکہ گھر کے اندر اور باہر CCTV کیمرہ لگے ہیں۔ بس یہی ثنا کے وہ آخری لفظ تھے جو انہوں نے اوپر چڑھتے ہوئے سنے تھے اور پھر کچھ ہی سیکنڈ بعد 2 بار گولیاں چلنے کی آواز آئی اور وہ جیسے ہی بھاگ کر ثنا کے روم میں پہنچی وہاں کا منظر انتہائی خوفناک تھا۔ ثنا خون سے لت پت نیچے پڑی ہوئی تھی اور جبکہ وہ شخص ثنا کا فون اٹھا رہا تھا۔ جیسے ہی اس شخص کی نظر ثنا کی پھپھو پر پڑی انہوں نے اسے ڈرایا دھمکایا اور وہاں سے بھاگ گیا اور باقاعدہ اس کے بھاگنے کی ویڈیو بھی ریکارڈ ہوئی۔ گولیوں کا شور سن آس پاس کے لوگ فوراً ہی گھر پر پہنچے اور کچھ ہی منٹوں بعد ثنا کی والدہ بھی گھر پر آ گئی تھی اور یہ منظر دیکھ کر ان کی روح کانپ گئی۔ ثنا کو فوراً ہاسپٹل لے جایا گیا مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ثنا دم توڑ چکی تھی۔ آخر ایک 17 سال کی لڑکی سے کسی کی ایسی کیا دشمنی تھی کہ اس نے اسے مار ہی دیا، اور اس فون میں ایسا کیا تھا کہ قاتل وہ فون اپنے ساتھ لے گیا۔ ایسا کیا ہوا کہ لوگ سوشل میڈیا پر ثنا یوسف کی موت کو سیلیبریٹ کرنا شروع ہو گئے۔ ویلکم ٹو another case of ثنا یوسف۔ لڑکوں میں سب سے زیادہ جھوٹ، ہائے میں شادی کروں گا نا تو تم سے ہی کروں گا، تمہارے علاوہ تو کس سے پیار نہیں کروں گا۔ ثنا کی عمر محض 17 سال تھی اور وہ پاکستان فیمس انفلوئنسر تھی جس کے انسٹا پر تقریباً 5 لاکھ اور ٹک ٹاک پر تقریباً 8 لاکھ سے زیادہ فالوورز تھے، اور اس کا کنٹینٹ بالکل سمپل یعنی فوڈ بلاگنگ، پروموشن ویڈیوز اور لپ سنگ ویڈیوز تھا، اور اس کا نیچر کافی فرینڈلی تھا۔ ساتھ ہی اس کے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز اس کی ماں سنبھالتی تھی، اور ثنا کے فادر چترال میں ایک گورنمنٹ آفیسر ہے جو ان کا ہوم ٹاؤن بھی ہے، اور ثنا کی مدر فرزانہ ایک ہوم میکر ہے۔ ثنا کا خواب ڈاکٹر بننے کا تھا۔ ثنا نے لاسٹ ایئر ہی یعنی 2024 میں ہی اپنا 12th پاس کیا تھا۔ ثنا کا ایک بھائی بھی تھا جو 15 سال کا تھا، اور اس ٹریجک دن وہ اپنے فادر کے ساتھ چترال میں تھا۔ زندگی میں سب کچھ صحیح چل رہا تھا مگر 2024 میں ثنا کو انسٹاگرام پر ایک میسج آتا ہے اور اسی سے اس سب کی شروعات ہوتی ہے۔ یہ میسج کیا تھا عمر حیات نے جو اس وقت 21 سال کا تھا۔ عمر حیات کون تھا اور اس کا ثنا سے کیا کنیکشن تھا، یہ جاننے کے لیے پہلے عمر کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنا ہوگا۔ عمر حیات
جس کی عمر لگ بھگ 21 سال، فیصل آباد کے جران والا کا رہنے والا عمر کے فادر ایک ریٹائرڈ گورنمنٹ ورکر تھے اور اس کی ماں کا انتقال 2 سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اپنے فادر کی پینشن سے عمر اپنا خرچہ چلاتا تھا۔ اپنا خرچہ چلانے کے لیے کوئی کام دھندا نہیں کرتا تھا بلکہ سارا دن آوارہ گردی کرتا تھا۔ عمر کو شو آف کرنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے عمر کے فادر کو حال ہی میں پلاٹ بیچنے پر جو پیسے ملے تھے، ان پیسوں سے اس نے اپنے لیے ایک آئی فون خریدا تھا۔ اتنا ہی نہیں، وہ ادھار پر کارڈ لے کر آتا اور انسٹا پر کولیب کے نام پر لڑکیوں کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا۔ عمر خود کو رئیس شو کرنے کے لیے وہ پوش ایریا میں جاتا اور ویڈیوز بناتا، جہاں بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہے بنگلو اور لگژریز کار کو وہ اپنا بتاتا۔ اس کی پوری لائف بس جھوٹ کے ارد گرد گھومتی تھی اور اس کی سوشل میڈیا پروفائل پر جو بھی نظر آ رہا تھا وہ سب جھوٹ اور فریب تھا، اور یہاں تک کہ اس کے محلے والے بھی اس سے تنگ آ چکے تھے۔ عمر پیڈ کولیب، فوٹو شوٹ اور میوزک ویڈیو کے نام پر انسٹا پر کئی لڑکیوں کو اپروچ کرتا اور ان کے ساتھ ٹک ٹاک ویڈیوز بناتا تھا، اور ایسے ہی عمر کے سامنے ایک دن ثنا کی پروفائل آئی۔ ثنا ایک بڑی انفلوئنسر تھی ود ملینز آف فالوورز۔ زیادہ فالوورز ہونے کی وجہ سے عمر کو ثنا کو دوسری لڑکیوں کی طرح اتنی آسانی سے اپروچ نہیں کر سکتا، اس لیے پیڈ کولیب کے نام پر اس نے ثنا کو میسج کیا اور کہا کہ وہ بڑے گھر کا لڑکا ہے اور بہت امیر ہے۔ پروفائل تو اس نے ویسے بھی ادھار کے پیسوں، مانگے ہوئے کپڑوں اور کرائے کی گاڑیوں سے بنا رکھی تھی۔ ثنا کے لیے پیڈ کولیب کے میسیجز آنا ایک نارمل بات تھی اور ثنا نے بھی عمر کی باتوں کو اسی طرح لیا۔ ان کے درمیان تھوڑی سی بات چیت ہوئی اور اس تھوڑی سی بات چیت میں عمر نے یہ خوش فہمی پال لی کہ ثنا بھی دوسری لڑکیوں کی طرح اس سے ملنے آ جائے گی۔ عمر نے ثنا کو کہا کہ وہ ثنا سے ملنا چاہتا ہے، مگر ثنا نے بہت پیار سے ملنے سے منع کر دیا، مگر عمر جیسے لڑکوں کو نو مینس نو نہیں سمجھ آتا، اس لیے وہ الگ الگ بہانے بناتا تاکہ کسی طرح بس ایک بار ثنا اس سے ملنے کے لیے مان جائے۔ جیسے ایک بار اس نے ثنا کو میسج کیا، میرے پاس ایسے برانڈ آفرز ہیں جو آپ کو پسند آئیں گے، اس لیے میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس میسج پر ثنا نے اسے کہا کہ نہیں بھائی، میں نہیں ملنا چاہتی کیونکہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے اور میں بہت بزی رہتی ہوں۔ ثنا کے بارے میں عمر کے دوستوں کو بھی پتا تھا۔ ایک دن عمر ان سے کہتا ہے کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، مگر یہ ہے کہ مجھ سے ملتی ہی نہیں ہے، بس بھائی بھائی بولتی رہتی ہے۔ عمر کے لیے ثنا کا obsession کافی حد تک بڑھ چکا تھا۔ اب ثنا کو بھی یہ معلوم ہو چکا تھا، اس لیے ثنا اب اس کے ٹیکسٹ کا رپلائی نہیں دیتی تھی، جبکہ عمر اسے دن بھر کئی بار انسٹا پر آڈیو کالز کرتا اور میسیجز کرتا اور بس یہ کہتا کہ مجھ سے ایک دفعہ مل لو، مگر ثنا نے کبھی اسے نہ ایسا کچھ کہا نہ ہی ایسا کوئی ٹیکسٹ کیا جس سے یہ لگے کہ عمر کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ کافی میڈیا چینلز نے اور نیوز آرٹیکلز نے عمر کو ثنا کا کزن تک کہا گیا ہے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ ثنا اسے پرسنلی نہیں جانتی تھی۔ ثنا نے اپنے گھر پر بھی عمر کے بارے میں بتا رکھا تھا کہ کیسے وہ بار بار ملنے کی ضد کرتا ہے اور اسے پریشان کرتا ہے۔ ثنا نے اب عمر کو اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، مگر بات چیت کے شروعاتی دنوں میں شاید عمر نے یہ جان لیا تھا کہ ثنا کہاں رہتی ہے۔ 29 مئی کو ثنا کا برتھ ڈے تھا اور اس کے لیے obsessed عمر ثنا کے لیے ڈھیر سارے گفٹ خریدے اور ایک فارچونر کار رینٹ پر لی اور ثنا سے ملنے اسلام آباد پہنچ گیا۔ ثنا عمر کو دیکھ کر شوق رہ گئی، مگر ثنا نے عمر سے ملنے سے انکار کر دیا۔ اس بات سے عمر کی ٹاکسک میل ایگو بہت ہرٹ ہوئی، وہی ٹاکسک میل ایگو جس میں لگتا ہے کہ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے منع کرنے کی، اور اگر یہ میری نہیں ہو سکی تو میں اسے کسی اور کا بھی نہیں ہونے دوں گا۔ اور یہی ٹاکسک ایگو اس کے دماغ میں مزید اتر گئی جب ثنا نے اپنی برتھ ڈے سیلیبریشن کا یہ ویڈیو انسٹاگرام پر پوسٹ کیا۔ عمر کو لگا کہ میں اتنی دور سے اس کے لیے گفٹ لے کر آیا اور وہ مجھے بے عزت کر کے خود بڑے آرام سے انجوائے کر رہی ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد اس کے ذہن میں ثنا سے بدلہ لینے کا پلان بن رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ 2 جون 2025 کی شام وہ ثنا کے گھر کے آس پاس منڈرانے لگا تھا اور وہ انتظار کر رہا تھا کہ یا تو ثنا گھر کے باہر آئے یا اسے گھر کا مین گیٹ کھلا ملے۔ آخر کار کئی گھنٹوں
इंतजार करने के बाद सना की माँ घर से बाहर निकली और गेट लॉक करना भूल गई और उमर आसानी से घर के अंदर घुस गया। उसका इरादा सना को मारने का ही था, इसलिए वो अपने साथ एक लोडेड गन भी लाया था। सना के सीने में मारने के बाद उसने सना को मौत के घाट उतार दिया और सना का फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने 113 सीसीटीवी कैमरास चेक किए और इन फुटेज को पूरी तरह रिव्यू किया, जो पुलिस को फैसलाबाद ले गई। वहाँ 8 अलग अलग जगह पर छापे मारे गए और 20 घंटों बाद पुलिस ने जरानवाला से उमर हयात को अरेस्ट कर लिया। उमर के पास .03 पिस्टल और सना का फोन भी बरामद हुआ। उमर अपने साथ सना का फोन इसलिए ले गया था ताकि वो सना को भेजे गए अपने मैसेजेस और कॉल रिकॉर्ड्स को डिलीट कर सके। उमर ने अपना जुर्म कबूल किया और इसी बेसिस पर पुलिस ने पर्सनल रिजेक्शन को प्राइमरी मोटिव बताया और ये खबर न सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया तक में जा पहुंची। मगर हैरानी इस बात की थी कि लोग सना की मौत को सही बताने लगे। कोई उमर के इस जुर्म की तारीफ कर रहा था तो कोई इसे जस्टिफाइड बता रहा था। मगर क्यों? क्योंकि ये है कुछ लोगों की सड़ी हुई सोच, जिनको लगता है कि एक लड़की का सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना गलत है। मगर सना ने कभी कोई वल्गर पिक्चर या वीडियो पोस्ट ही नहीं की। मगर जिनके दिलो दिमाग में गंदगी भरी होती है वो हर बात में अपना जस्टिफिकेशन पे ही देंगे। उमर हयात उन लड़कों की कैटेगरी में आता है जिनके लिए रिजेक्शन का जवाब इसी तरह दिया जाता है। और ऐसी घटिया सोच के पीछे सबसे बड़ा हमारी ड्रामा इंडस्ट्री का है, जिसमें लड़कियों के अगेंस्ट वायलेंस को रोमांस कहा जाता है, जहां मेल कैरेक्टर नो नहीं सुन सकता और अपने अपोजिट पार्टनर से अपनी कोई भी जिद मनवाने के लिए कोई भी गलत और फोर्सफुल तरीका अपनाता है तो उसे एक्सप्रेशन ऑफ लव की तरह दिखाया जाता है। हमारी ड्रामा इंडस्ट्री में ऐसे हजारों ड्रामे भरे पड़े हैं और इन तमाम ड्रामों के बस 2 ही मेन कैरेक्टर हैं जो तकरीबन मेन कैरेक्टर हैं। हर साल तो ऐसे ड्रामास बनते ही हैं जो टॉक्सिक मेल ईगो और मैनिपुलेटिव साइकोपैथिक बिहेवियर को प्रमोट करते हैं और लोगों का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारी इन इंडस्ट्री के बारे में एक्टर्स, राइटर्स और स्टोरी टेलर्स वो सिर्फ एंटरटेनर नहीं होते बल्कि साइलेंट एजुकेटर्स भी होते हैं। ड्रामा दिखाता है कि अगर लड़की नो कह दे तो लड़का अपनी ईगो में बर्बाद हो जाता है। असल जिंदगी में लड़के ये सीखते हैं कि नो का मतलब बेइज्जती है और फिर वो वायलेंस तक चले जाते हैं। हीरो स्टार्ट करता है, धमकी देता है, जिद करता है। ड्रामे में इस जनूनी मोहब्बत बोला जाता है। असल ज़िंदगी में लोग समझते हैं कि अगर हमने जिद छोड़ दी तो प्यार कमज़ोर हो जाएगा और इसी वजह से हरेसमेंट नॉर्मल हो गई है। अक्सर कहानियों का क्लाइमेक्स होता है रिजेक्ट करने वाले को सज़ा मिलती है। रियल लाइफ में लड़के सोचते हैं कि अगर लड़की ने मना किया तो उसे अब अंजाम भुगतना होगा। हीरो अपनी मर्ज़ी सब पर थोपता है और ड्रामे में से स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के रूप में दिखाया जाता है। सोसाइटी में ये जहन बन चुका है कि असली मर्द वो है जो लड़की की मर्जी इग्नोर करे। अक्सर हीरोइन शुरू में नो कहती हैं मगर आखिर में प्यार करने वाले हीरो से शादी कर लेती है। असल जिंदगी में स्टॉकर्स और हरेसर समझने लगते हैं कि अगर लगातार प्रेशराइज करते रहें तो लड़की मान ही जाएगी। मतलब ड्रामास ने हमें ये सिखा दिया कि रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं करना, ऑब्सेशन को प्यार समझना और वायलेंस को जस्टिफाइड दिखाना। और यही ज़हनी सोच असल ज़िंदगी में सना यूसुफ केस को अंजाम देती है। आज सना हमारे बीच नहीं है मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि सना के कातिल को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। और आपका इस केस के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में लाजमी बताएं।